السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم شیطان جو بہکاتا ہے اس کے تعلق سے کس طرح شیطان بہکاتا ہے انسانوں کو، اور خاص طور پہ ایمان والوں کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کو بہکانے کی شیطان کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ جیسا قرآن میں آتا ہے، 12 ہم نے پڑھا ہے آیت، 3-4 مقامات پر آیت ہے کہ شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، انسان کو سجدہ نہیں کیا، مطلب فرشتوں اور جنوں سے افضل نہیں سمجھا، میں تو آپ کا بنا ہوں۔ پھر بہک گیا اور پھر اللہ پر ہی آبجیکشن رکھ دیا کہ اللہ جیسا تو نے میرے کو بہکایا، تو چاہتا تو میں بہک بھی نہیں سکتا تھا، مطلب ایسا میں بھی جو تو آدم کو نیچے بھیج رہا ہے نا، اس کی پوری نسل کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے بائیں سے دائیں سے۔ اور پھر اللہ نے اس کو اجازت دی، پروانگی دی، پرمیشن دی کہ جا بہکا تو، جو میرے نیک بندے ہیں نہیں بہکیں گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اگر انسان کو باندھ دیتا، جیسا آنکھ دیکھنے کا ہی کام کرتی، کان سننے کا کام کرتے، ناک کا ایک اپنا کام ہے، منہ کا ایک اپنا کام ہے، ہاتھوں کے پیروں کے اپنے اپنے کام ہے، غرض کے جسم کے ہر اعضاء کے اپنے اپنے کام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جو اس سے ہٹ کر وہ کام انجام نہیں دیتے۔ جیسا مور کے پیٹ میں مور کا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے، کتے کے پیٹ میں کتے کا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے، مرغا ہے مرغی ہے تو اس کو مرغی کا بچے پیدا ہوں گے، ایسا انسان کے پیٹ میں انسان کا بچہ ہی پیدا ہوتا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باندھ کے رکھا، لیکن انسانوں کو باندھنے کے بعد بھی خود مختاری دی کئی معاملات میں، کہ چاہے تو اللہ کا طریقہ اختیار کرے یا پھر شیطان کا۔ اگر خود مختاری نہیں دیتا اللہ انسانوں کو، تو پھر جیسا آنکھ دیکھنے کے کام کرتی، ہر جو جسم کے اعضاء کے کام بیٹھے ہوئے ہیں، تو شیطان کا تو پھر اور ایک سوالیہ نشان کھڑے کر دیتا شیطان کہ اللہ تو نے ایسا باندھ دیا انسان کو کہ وہ غلط کام کرتا، حرام روزی کھاتا تو پیٹ میں درد اٹھ جاتا اس کے، زنا کرتا تو اس میں زنا میں اس کو کچھ لطف ہی نہیں آتا، تو سوالیہ نشان بن جاتا۔ تو اللہ نے انسان کو خود مختاری دی تھی کہ چاہے تو ایک شیطان کا طریقہ بتایا اور ایک اللہ کا طریقہ جو قرآن میں موجود ہے، اور جو اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کے لیے وراثت، جو انسان کی اپنی وراثت ہے، کیا وراثت ہے اس کی؟ جنت سے آیا وہ اسے ملے گی۔ اور اگر نہیں کرتا اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر، تو پھر کیا ملیں گی اس کو؟ دوزخ کی آگ میں بھر دوں گا، دوزخ میں بھر دوں گا، جو ہاؤس فل ہونے والی نہیں ہے دوزخ، کہیں گے اور آنے دو۔ یہ بھی قرآن میں ہم کو ملتا۔ تو گویا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے بہکانے کی اجازت دے دی، پھر اس نے بہکانا شروع کیا۔ اللہ نے منع کیا کہ وہ بہکائے گا، اور کیسا بہکائے گا؟ شیطان نے خود اللہ سے مکال میں کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ ارے جو غلط راستہ ہے اس پر بیٹھ کے تھوڑی بہکاتا شیطان، سیدھے راستے پر۔ پھر اللہ نے یہ بھی اس کا چیلنج بھی قبول کیا کہ جو میرے نیک و کار بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے تیرے سے۔ تو پھر شیطان نے بہکایا، اب کب تک کی مہلت مانگی وہ بھی موجود ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ جب تو جسم اور روح کے جوڑ ملائے گا، یہ بڑی خاص بات ہے، جب تو اللہ تعالیٰ جسم اور روح کے جوڑ ملائے گا، اس وقت تک کہ انسانوں کو، سمست مانو جاتی کو، تمام انسانیت کو اپنے اپنے انداز سے چاروں طرف سے بہکانے کی مجھے مہلت دے۔ کب تک؟ جب جسم اور روح کے جوڑ تو ملائے گا۔ اور جسم کے روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ دوسرے سر میں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اچانک قیامت آئے گی، پھر قیامت کی سات شروع ہوگی، یعنی گھڑی سب
بعد میں مر جائیں گے پہلے سر میں ایک بڑے دھماکے میں، پھر اس کے بعد میں جب اٹھیں گے دوسرے سر میں اس وقت میں جسم روح کے جوڑ ملیں گے۔ تو پھر شیطان کا کام شروع ہو گیا بہکانے کا۔ پہلے تو ایسا بہکاتا کہ قرآن میں جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی ایک اپنی موت سے ڈرو جو انفرادی قیامت ہے آپ کی، اور ایک قیامت وہ جو اجتماعی قیامت ہے۔ جیسا موت اچانک آتی ویسا قیامت بھی اچانک آئیں گی۔ آپ سے پوچھتے تھے آیت موجود ہے قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے بتایا قرآن میں آیت موجود ہے، اے نبی ان سے فرما دو، ان سے کہہ دو کہ قیامت عنقریب ہے، قیامت اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی۔ 3-4 مقامات پہ یہ بھی آیتیں آپ کو مل جائیں گی قرآن میں، جس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت اچانک آئیں گی۔ لیکن کیسا بہکایا شیطان نے کہ نہیں اچانک تھوڑی آئیں گی، پہلے عیسیٰ السلام آئیں گے، جس کا ذکر عیسیٰ السلام کے آنے کا قرآن میں موجود نہیں ہے۔ 40 سال حکومت کریں گے، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، بہکایا، عقیدہ بنا دیا، بڑی بڑی اجتماعیت کا یہ عقیدہ، کئی جید علماء حضرات کا اس پر عقیدہ، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ کا عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ ابھی اگر قیامت کا کوئی بتائے تو ابھی تھوڑی آ سکتی قیامت۔ یہ چیزوں عقیدوں کا بگاڑ کہ عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گے۔ پھر عقیدے کا یہ بگاڑ کہ جو موت سے ڈرایا، تو موت کے وقت میں کیا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو جب اس کو ہم دفن کرتے تو 40 قدم جاتے، اس کے بعد میں جسم و روح کے جوڑ ملا دیتا اللہ تعالیٰ۔ پھر وہاں سوالات ہوتے قبر میں، جو ہماری باڈی ہے، من دینوں کا من ربوں کا، کوئی جماعت کہتی 4، کوئی فرماتی کہ بھائی 3 ہی سوالات ہوں گے۔ ارے بھائی قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے سوالات کا ہونا۔ وہ تو جب اس کی روح قبض ہوتی تو قرآن کی آیتیں موجود ہے، گواہ قرآن کی آیت ہے، نیک رہا تو اس کی روح وہاں پہ علیین میں جاتی ہے، بد رہا تو زمین کی تہہ میں پاتال میں سجین میں جاتی۔ وہ عالم برزخ ہے کب تک کہ وہ ابھی کوئی جنت میں گیا نہ کوئی دوزخ میں گیا، لیکن خواب کی شکل میں اس کو عذابات، جیسا خواب میں دکھتا نا ہم کو کوئی ایکچوئل ہمارا پیر ہاتھ تھوڑی کاٹتا، کوئی ایکچوئل ہم کوئی گارڈن میں جنت یعنی باغ تھوڑی گھومنے جاتے، لیکن ہم کو خواب میں دکھتا۔ اچھا خواب دکھا تو لطف آتا، غلط دکھا تو ہم کو تکلیف ہوتی خواب میں۔ اس طرح کا عذاب ہماری روحوں پر عذاب ہو رہا ہے، قیامت تک کے ہوتے رہے گا جب جسم و روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے۔ اس طرح خیالی عذاب جس کی آیتیں ملتی باقاعدہ، لیکن شیطان نے باقاعدہ بہکایا، مہلت مانگی جسم و روح کے جوڑ روز قیامت میں۔ تو پہلے تو وہاں بہکایا کہ جسم و روح کے جوڑ کہاں ملتے، 40 قدم جانے کے بعد میں، پھر سوالات ہوتے۔ یعنی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جسم و روح کے جوڑ دوسرے سر میں ملیں گے۔ شیطان ابلیس نے اس کو تسلیم کرا اللہ کو کہ جب تک کہ اللہ مہلت دے، اور ہم کو ایسا بہکایا اس سے بھی خطرناک کہ ہم قبر میں جسم و روح کو جوڑ ملا دیتے۔ پھر یہاں تک کہ بہکایا کہ جب پہلا سر رہے گا اس وقت میں بھی لوگ بہکے ہوئے رہیں گے، قیامت کی ساعت شروع ہو جائیں گی، ساعت یعنی گھڑی قیامت کی، پہاڑ اڑیں گے، سمندر میں آگ لگے گی، یہ سارا پروسیس دیکھیں گے لوگ، کتنے دن کتنے وقت چلے گا اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ پروسیس جو ہوگا اچانک شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں بھی جو انکاری رہیں گے، جنہوں نے قرآن کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو وہ تو یہ سمجھیں گے بھائی یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن ایمان والے بھی کچھ ہوں گے کلاکار جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں نا، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں مانیں گے؟ یوں نہیں مانیں گے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گے، تو یہ قیامت تھوڑی ہے، ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس طرح سے کہیں گے۔ تو وہ بھی آیت موجود ہے باقاعدہ قرآن میں سورہ قمر میں آیت نمبر 1 سے 2 ہم پڑھیں گے اگر، تو اس میں باقاعدہ ذکر ہے اس چیز کا، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اب میں اس کا آپ کو ترجمانی بتاتا، سورہ قمر آیت نمبر 1 سے 3 تک کے لیں گے انشاءاللہ۔ قیامت قریب آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا،
اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ اب یہاں پر ان آیت کا جو ترجمانی کی گئی تو کیا بتایا گیا کہ اس کو معجزے سے جوڑا گیا کہ بھائی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تھے تو، اور لوگوں نے تسلیم نہیں کیے تھے، انکاریوں نے، وہ اس سے جوڑا جاتا، جبکہ وہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ خود لکھتے اس بارے میں، دیکھ لینا آپ نے تلخیص میں آیا پیج نمبر 825 میں کیا لکھتے مولانا مودودی علیہ رحمہ، بعض لوگوں نے اس فقرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، بعض لوگوں نے اس فقرے کا مطلب کیا لیا کہ چاند پھٹ جائے گا، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، لیکن عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ کس طرح سے کہا؟ کیونکہ عربی متن میں آیا باقاعدہ یعنی اگر یہ بتایا گیا اس آیت میں کہ اگر قیامت قریب آ گئی اور قیامت اچانک آئیں گی، آیت موجود ہے، ہم بیٹھے ابھی بھی آ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی سب صحابہ بھی ڈرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے قیامت جو اچانک آنے کا، کیونکہ قرآن میں بتا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے میں مجھے نہیں ہے، اچانک آئیں گی۔ تو جب اچانک قیامت آئیں گی، چاند پھٹ جائے گا، اگر وہ نشانی دیکھتے ہیں، اگر ایسا ہوا چاند پھٹ جائے تو ان کو تو یقین نہیں آئے گا، عیسیٰ السلام نے آیا قیامت کیسی آ گئی، تو وہ چیز بتایا۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے کچھ اس چیز کو مانا کہ یہاں پر اگر کا صیغہ آیا ہے، اگر آیا ہے جو عربی کے فقرے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر چاند پھٹ جائے، چاند پھٹ جائے گا، مطلب اگر آیا چاند پھٹ جائے گا جو آگے ہونا ہے، لیکن سیاق و سباق کے حساب سے وہ بھی اس میں گھس گئے، کیونکہ حدیث موجود ہے کہ چاند کے ٹکڑے کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اصل میں آیت قیامت کے وقت کی ہے کہ جب چاند پھٹ جائے گا تو لوگ اس کو جادوئی سمجھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی پھر معجزے کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معجزے جو 180-200 معجزے اللہ نے دیا تھا، چلیے بھائی حدیث میں آتا معجزے کا، لیکن یہ آیت اس کو معجزے جوڑ دیا جاتا۔ اب معجزہ کیوں نہیں آئے گا اس کو بھی ہم سمجھے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 2 میں کیا کہتے ہیں، یہ سحر ہے، جادو ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ اس کو جادو سمجھے اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ جب جب انبیاء کرام نے معجزے پیش کیے تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو آپ کو دھوکہ ہے، سحر ہے، چاند نہیں پھٹا تھا، لیکن دوسرے جو معجزے پیش کیے اور انہوں نے جھٹلایا تھا پہلے کی قوم نے، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی تھی، وہ بھی آتا، انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ اس طرح سے جوڑتے معجزے کے ساتھ میں۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ پھر معجزے کا کیا معاملہ؟ معجزے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ آیت سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائی سورہ انعام آیت نمبر 35 اس میں صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ معجزے کا دروازہ بند۔ کیسا؟ سورہ انعام آیت نمبر 35، پھر بھی ان کا منہ موڑنا تم کو بھاری لگتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر معجزہ لے آؤ۔ وہ جو پہلے نبیوں کو، انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلب کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ بھی کوئی معجزہ لائیے۔ تو معجزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی معجزہ لاؤں میں، اللہ کوئی دے دے معجزہ تو میں ان کو عاجز کر دوں معجزے کے ذریعے سے۔ تو اللہ کی کیا انسٹرکشن آئی؟ پھر بھی ان کا منہ موڑنا تم کو بھاری لگتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو آسمان میں سرنگ ڈھونڈ لو، آسمان میں سیڑھی لگا لو یا پھر زمین میں سرنگ ڈھونڈ لو۔ اس طرح سے آتا، آسمان میں سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ ڈھونڈ لو، سرنگ کھول لو، سرنگ ڈھونڈ لو اور ان کے لیے کوئی معجزہ لاؤ، لے آؤ۔ یعنی اللہ نے معجزہ کا بھی دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ دیا نہیں گیا، صاف یہ بات سے، لیکن نہیں بتایا جاتا۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 5 میں اس کو چاہیے کہ اس کے جیسے جو خدا کا پیغام لائے تھے ان کے ساتھ جو نشانیاں تھیں ویسی نشانی لا دو، یعنی ڈیمانڈس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے پہلے کے نبیوں کو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 5 میں یہ ہے
کہ پہلے کے نبیوں کو تو معجزے تھے، تو آپ بھی کوئی معجزہ بتائیے نا. اور اللہ نے معجزے کا دروازہ بند کیا. آیت معجزہ سورہ انعام آیت نمبر 35. اب نبوت کا دروازہ بند، اس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے. اگر کسی نے نبوت کا دروازہ کھولا کہ کوئی نبی آئے گا، کیونکہ اب قیامت تک کے کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ قادیانی ہے، یہ تو ایمان سے پھر گیا. اب معجزے کا بھی دروازہ بند ہے نا سورہ انعام کے مطابق. اب یہ کوئی دروازہ کھولے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، بڑی بڑی اجتماعیت ماننے کو تیار نہیں، علماء حضرات ماننے کو تیار نہیں. تو اس پر بھی ہم نے ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، تو ہم نے آیتوں پر غور و تدبر کرنا چاہیے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں رحمان کے بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے. دوسری آیتوں میں ملیں گا آپ کو، آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے. سورہ الفرقان آیت نمبر 73. دوسری آیتوں میں ملیں گا، اس پر غور و تدبر کرتے. اور ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، حدیث موجود ہے 100 نوافل سے نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 50 میں وہ بولے اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے. ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں نہیں پیش کرتے. یہ ارے میرے بھائی معجزے کا دروازہ بند تھا اس لیے تو پیش نہیں کرتے تھے. پھر سورہ الرعد آیت نمبر 38، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا کر دکھانا کسی رسول کے بس کی بات نہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. سورہ الرعد آیت نمبر 38 کہ اللہ کے حکم کے بغیر تم کیا ہمارے نبی کو معجزے کا ڈیمانڈ کرتے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا کے دکھانا کسی رسول کے بس کی بات نہیں. یہ چیز اللہ نے بتایا آیتوں کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ اللہ نے دیا نہیں، لیکن معجزے کا دروازہ کھولے گا. قرآن ہی اپنے آپ میں معجزہ، بغیر معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے. قرآن ہی معجزہ، لیکن بتایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے ٹکڑے کر دیے، وہ معجزہ. پھر جب معجزے کا دروازہ کھلا تو پھر تو کرامت بھی، یہ بھی معجزے. پھر ایک اس میں کٹورے میں وہ جو مانگتے اس میں پورا ایک دریا سمندر سما گیا، اس میں اس کو یہ کر دیا انہوں نے، کوزے میں سمندر کو لا دیے. ایک والی صفت ہستی. ایسے کیسے معجزے ہم کو سننے کو ملتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.